بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال پوچھا، حضرت یہ ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ترتیل سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر حرف کو، قرآن پاک کے جتنے بھی حروف ہیں سب حروف کو ان کے صحیح مخرج سے ادا کریں اور وقف کو پہچانیں کہ کہاں پر آپ نے رکنا ہے اور کیسے رکنا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وقف کے بارے میں۔ وقف کہا جاتا ہے ٹھہرنے کو، رکنے کو۔ جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو رکنا پڑتا ہے، سانس ختم ہو جاتی ہے بعض دفعہ، تو آپ نے کہیں پہ رکنا ہوتا ہے، آیت کے آخر میں رکتے ہیں یا پھر آیت کے درمیان میں کہیں رک جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیسے رکنا ہے؟ تو دیکھیے گا ذرا، اگر آپ تلاوت کرتے ہوئے اب کسی ایسے لفظ کے اوپر آپ رک گئے ہیں کہ جس لفظ کا آخری حرف جو ہے وہ یا زیر ہے یا زبر ہے یا پیش ہے، یا دو زیر ہے یا دو پیش ہیں، تو آپ نے کیسے رکنا ہے کہ آپ نے رکتے ہوئے اس لفظ کے آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ، پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، ایسے لکھا ہوا ہے، نون کے اوپر زبر ہے، لیکن آپ جب رک جاتے ہیں، سانس توڑ دیتے ہیں، تو وقف میں سانس کا توڑنا ضروری ہوتا ہے۔ تو کیسے آپ وقف کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، ایسے آخر میں نون کو آپ نے ساکن کر دیا۔ اس طرح اگر زیر ہوگی جیسے الرحیمی، تو آپ نے کہنا ہے الرحیم، ایسے آپ نے آخری حرف کو ساکن کرنا ہے۔ اسی طرح پیش کی صورت میں نستعین، آپ نے کیا کہنا ہے؟ نستعین۔ اور اگر دو زیر آ گئی ہیں، دو زیر آ گئی ہیں یا دو پیش ہیں، جیسے قریشن، وقف کریں گے تو قریش، لإیلاف قریش، ایسے اس کو ایسے نہیں پڑھنا آپ نے، لإیلاف قریشن، قریشن بھی کہیں اور پھر سانس بھی توڑ دیں، یا تو آگے ملا کے پڑھیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سانس توڑنا ہے، نیکسٹ آیت نئے سانس میں پڑھنی ہے، تو آپ نے قریش کے آخری شین کو آپ نے ساکن کرنا ہے، لإیلاف قریش۔ اس طرح شکورن کو آوقف میں شکور ایسے پڑھتے ہیں۔ اور نمبر 2، اگر آخری حرف پر دو زبر آ جائیں تب کیا کرنا ہے؟ تب اپنے آخری حرف پہ وقف کرتے ہوئے اسے الف مدہ کی طرح اپنے کھینچ کے پڑھنا ہے، یعنی 1 سیکنڈ تک آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ جیسے توابن، تو الف مدہ کی طرح کیا ہوگا؟ توابا، ایسے سواء، اور اگر یہاں وقف کروں تو سواء، اس طرح ہدن، وقف کریں گے تو ہدا۔ اور نمبر 3، اگر آخری حرف جو ہے کسی بھی آیت کا، کسی بھی لفظ کا آخری حرف اس پر کھڑا زبر ہے تو آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کرنی، بس جیسے آپ ملا کے پڑھ رہے ہیں ویسے وقف میں بھی آپ نے پڑھنا ہے، جیسے طہ، وقف میں بھی طہ، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس طرح سورہ ضحیٰ میں قل، وقف میں بھی قل۔ اور نمبر 4، اگر آخری حرف جو ہے اس پر وہ ہا ہے، ہا پر کھڑا زیر ہے یا الٹا پیش ہے، کھڑا زیر ہے یا الٹا پیش کس پر؟ ہا کے اوپر، جو گول ہا ہوتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ساکن کر دینا ہے۔ جیسے بیہی، وقف میں کروں گا، یہاں پہ رکوں گا تو میں کہوں گا بیہ، بیہ، ایسے کر کے میں اس کو ساکن کر دوں گا۔ اور یا الٹا پیش ہو، جیسے انشرہ، انشرہ، وقف کریں گے تو انشرہ، ایسے، لیکن وقف میں خیال رکھیے گا کہ ہا کا ساؤنڈ بھی آنا چاہیے، یعنی پتہ چلے کہ آپ نے ہا پر وقف کیا ہے۔ انشرہ، انشرہ، ایسے ہا کی آواز بھی ہے۔ اور نمبر 5 پہ اگر آخری حرف ہا کے علاوہ، یعنی ہا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے اور اس پر کھڑی زیر ہے، تو آپ نے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ جیسے یحیی، وقف میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا، اور وصلاً یعنی ملا کے پڑھے ہوں گے تب بھی یحیی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور نمبر 6، اگر آخری حرف حروف مدہ میں سے ہو، حروف مدہ کے بارے میں ایک آپ نے اس سے پہلے جو ویڈیو گزری ہے شاید اس میں نے بتایا تھا کہ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، ایک الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو ان کو مدہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کرنی، جیسے قالو، وقف کریں گے تب بھی یہ قالو ایسے ہی رہے گا، اور وصلاً ملا کے سب بھی ایسے ہی رہے گا۔ جیسے ھذا، اس میں الف مدہ ہے
تو بالکل اس طرح اپنے وقف میں بھی پڑھنا ہے اس کو ہذا. اور لین کی مثال یہ ہے، حروف لین دو ہیں، ایک واو اور یا، جب ان سے پہلے زبر آ جائے تو وتواصوا، وقف میں بھی ایسے ہی اور ملا کے پڑھیں گی تو بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. آگے چلیے جی نمبر 7 پہ، اگر آخری حرف پہلے سے ساکن ہے، وہ پہلے سے اس کے اوپر جزم کی علامت ہے، ساکن کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے اوپر جزم ہے، تو پھر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جیسے آپ پڑھتے ہیں اذا الشمس کورت، اذا الشمس کورت، یہاں پر بھی کیا ہے کورت لکھا ہوا ہے، تو وقف میں بھی آپ نے اس کو کورت ہی پڑھنا ہے، پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور نمبر 8، اگر آخری حرف کے اوپر تشدید ہے، یعنی جو ڈبلیو کی طرح ایک سائن ہوتا ہے، تشدید بھی کہتے ہیں اسے، شد بھی کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے مشدد. تو اس پہ وقف کیسے آپ نے کرنا ہے؟ تو وقف کرتے ہوئے اپنے اس حرف کو سختی سے ادا کرنا ہے. جیسے ایک لفظ لکھا ہوا ہے فی الحج، اب میں نے فی الحج، یہاں وقف میں نے نہیں کیا، میں نے بلکہ اس کی آخری حرکت کو پڑھا ہے، لیکن اب میں نے ارادہ کیا کہ میں وقف کروں گا، تو میں کیسے وقف کروں گا؟ فی الحج، فی الحج، فی الحج. اس طرح اور آتا ہے جیسے بالحق، بالحق، اور وقف کروں گا تو بالحق، بالحق. اور ایک اور مثال دیکھیے، جیسے المستقر، یہاں پر تشدید ہے آخر میں نے وقف کرنا ہے، تو وقف میں کیا کروں گا؟ میں تھوڑا سا مضبوطی کے ساتھ وقف کروں گا. المستقر، المستقر. تھوڑا سا را کا اس میں ویسے ایک صفت ہوتی ہے تقریر، جسے کہا جاتا ہے تقریر، تھوڑا سا زبان میں راشا سا محسوس ہوتا ہے، جو کہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا مضبوطی کے ساتھ آپ جب رکیں گے تو ایسا راشا سا محسوس ہوگا آپ کو. تو اس پہ اپنے تشدید والے حرف پر ایسے ہی وقف کرنا ہے جب را پر آپ وقف کریں گے. تو جیسے پھر سنیے گا المستقر، وقف میں المستقر. تو یہ کچھ جو ہے اپنے وقف کرنے کے طریقے ہیں. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.